السلام علیکم۔ عقلمند عورت کا کچھ حصہ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیوز میں پڑھا تھا۔ یہ جو لڑکا ہے اس انتہائی بیوقوف احمد نامی سوداگر کا ایک لڑکا ہوتا ہے جو انتہائی بیوقوف ہوتا ہے۔ تو احمد سوداگر لاکھ اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخری میں اس کی جو ہے نا دوست مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کی شادی کر دیجئے۔ تو انہوں نے اس کی شادی کر دی۔ تو اس کی بیوی جو ہے نا بہت زیادہ ہوشیار ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہے نا ایک گدھے کو خرید لانے کی اس کے صلاح دیتی ہے، تو وہ فوراً گدھا خرید کر لاتا ہے اور پھر اس کے دوست اسے ٹھگ دے کر اسے بیوقوف بنا کر وہ گدھا اس سے چھین لے جاتے ہیں۔ تو وہ عورت بولتی ہے کہ اس کی بیوی بولتی ہے کہ پھر اور ایک گدھا تم خرید کر لاؤ۔ اب اگر گدھا جو ہے نا انسان بن جائے تو تم اسے چھوڑنا نہیں بلکہ گھر لے آنا، گدھے کو ہی، وہ انسان کو ہی گھر لے آنا۔ تو وہ جو ہے نا پھر گدھا خرید کر لاتا ہے۔ زینت نے گدھے کو کھلایا پلایا، پھر جو ہے نا گدھا آ گیا گھر پہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد سلیم سے بولی اسے بازار لے جاؤ اور اچھے داموں میں فروخت کرنا، لیکن اگر یہ بھی آدمی بن جائے تو اسے چھوڑنا نہیں بلکہ گھر لے آنا، میں اس کی کچھ خبر لوں گی۔ سلیم گدھے کو لے کر نکلا۔ اس بار پھر ان دونوں ٹھگوں نے اسے دیکھا، لیکن اس بار وہ نہیں گئے بلکہ ایک ساتھی کو بھیجا اور پہلے ہی کی طرح ایک ٹھگ سامنے سے آ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ دوسرے نے گدھے کی گردن سے رسی کھول کر اپنی گردن میں ڈال لی اور گدھا دوسرے ساتھی کے حوالے کر دیا۔ پھر ٹھگ اپنی راہ چلا اور سلیم اپنی راہ۔ پہلے کی طرح گدھا تھوڑی دور جا کر رک گیا۔ سلیم نے دیکھا تو وہی تماشا، گدھے کے جگہ ایک آدمی بندھا ہوا ہے اور وہ بہت گھبرایا۔ ٹھگ نے پھر وہی کہانی دہرائی کہ وہ اپنے باپ کی بددعا کی وجہ سے گدھا بن گیا تھا۔ اب جو ہے نا پھر وہی اس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ گدھا جو ہے نا آدمی جو اس کے پیچھے ٹھگ جو بیوقوف اسے بنا رہے تھے، گدھے کے گردن میں سے رسی نکال کے اپنی گردن میں ڈال لیے اور بولے کہ میں جو ہے نا گدھا تھا پہلے لیکن اب انسان ہو گیا ہوں، کیونکہ میری والد جو ہے نا میرے کو بددعا دیے تھے، اب وہ ان کی بددعا کا اثر ختم ہو گیا تو میں انسان بن گیا، میرے کو چھوڑ دو۔ تو وہ بولتا کہ نہیں اب تم میرے ساتھ چلنا ہے۔ اپنے باپ کی بددعا کی وجہ سے گدھا بن گیا تھا۔ سلیم بہت افسوس ظاہر کیا اور کہا کوئی بات نہیں، تم میرے گھر چلو، وہاں تمہیں ہم بہت سا روپیہ پیسہ دیں گے اور تم آرام سے اپنی زندگی بسر کرنا۔ اب انہیں جو ہے نا بیوی بولی تھی کہ اسے چھوڑنا نہیں ہے، واپس لے کر آنا ہے، تو انہیں کیا کرتا، اس کو اپنے گھر کو واپس لے کر آتا۔ ٹھگ بھی لالچ میں آ گیا اور خوشی خوشی اس کے ہمراہ ہو لیا۔ جب سلیم گھر آیا اور اپنی بیوی سے سارا حال کہہ سنایا تو اس کی بیوی نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس آدمی کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا جائے۔ اسے کھونٹے سے باندھ دیا گیا اور وہ رونے چلانے لگا۔ زینت نے اپنے نوکروں سے کہا کہ جاؤ اس گدھے سے کہو کہ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے میرے 2 گدھوں کی قیمت باقی رہ گئی ہے، دونوں گدھوں کے دام واپس کر دو، ورنہ ہم ان دونوں گدھوں کا کام تم سے لیں گے اور کبھی نہ چھوڑیں گے۔ اب انہیں بولتی کہ جو 2 گدھے تھے وہ تمہاری وجہ سے جو ہے نا چلے گئے، اب تم دونوں کی قیمت ادا کرو ورنہ تمہارے کو ہم جو ہے نا ایسے ہی باندھ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر ٹھگ بہت گھبرایا اور رونے چلانے لگا، لیکن زینت نے ایک نہ سنی۔ آخر دوسرے ساتھی آ گئے اور انہوں نے جتنا پیسہ روپیہ ٹھگا تھا واپس کر دیا اور ٹھگ کو چھڑا کر لے گئے۔ مطلب اب جو ہے نا اس کے ساتھی جو ہے نا ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی جو ہے نا اس کو کھوٹے سے باندھ کر رکھ دی، تو وہ دونوں اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے آئے اور اس سے معافی مانگ کر جتنا بھی پیسہ اس کو بیوقوف بنا کر حاصل کیا تھا وہ پیسہ واپس کر دیے اور اسے چھڑا کر لے گئے۔ تو یہاں پر ایک عقلمند عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ کس طرح بیوقوف بنانے والوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ کہانی جو ہے نا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوگ جو ہے نا دنیا میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ سب کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے بلکہ اپنی عقل و سمجھ بوجھ سے بھی کام لینا چاہیے۔